ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنے شروع کر دیا۔ دستخط سن کر اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا تھا کہ 100 درہم۔ خادم نے سوچا کہ یقیناً ایک درہم کہیں باہر گر گیا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور ایک درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزری۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مجاز، آنکھیں اور جگراتے سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اور وہ ساری زندگی کسی ایک نعمت کے حصول کے لیے سرگرداں رہتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں، اور لوگ اپنی اسی ایک نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ حاصل ہو جانے والی 99 نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔